دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا. Let's get back to the story. آج ہم سٹوری کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا نا شروع میں یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے تو یہ ہر اعتبار سے اسپیشل ہونا چاہیے. ہم نے مکہ کے بہت سارے صحابیوں کی بات کی اور ان کی ڈیٹیلز میں بات کیا، لیکن مدینہ کے صحابیوں کی بات بہت کم کیا. اور آج ہم ان لوگوں کی بات کریں کیونکہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے اس قرآن کے لیے جو قرآن آج ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو ہم لوگ کیسے ان کا نام نہیں جانیں اور کیسے ان کی لائف کے بارے میں نہیں جانیں. سب سے پہلا انسان جس کے بارے میں ہم لوگ بات کرنا چاہیں گے وہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. معاذ بن جبل جو ہیں وہ بہت شروع میں اسلام قبول کرتے ہیں. اور یہ ابھی آج ہم جتنے صحابہ کا نام لیں گے نا شروع میں معاذ بن جبل، اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ابی بن کعب، اور اس کے بعد ہم لوگ کہیں گے زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ لوگ ایک دم اسٹارٹنگ میں اسلام قبول کرتے ہیں. سمجھیے کہ جب مدینہ میں اسلام آتا ہے تبھی. اور جو لاسٹ میں ہم لوگ انشاءاللہ آج بات کریں گے جس صحابی کے بارے میں انہوں نے اینڈ میں اسلام قبول کیا، لیکن ان کا کنٹریبیوشن حدیث میں میکسیمم ہے. اب یہ چیز ہماری سمجھ کے باہر ہے، کامن سینس کے باہر ہے. جس انسان نے ان تینوں کے کمپیریزن میں اور باقی بڑے صحابہ کے کمپیریزن میں سب سے کم ٹائم سپینڈ کیا اور انہوں نے سب سے زیادہ حدیث نریٹ کیا ہے، تو آف کورس وہ انسان اپنے آپ میں اسپیشل ہو جاتا ہے. شاید آپ کو نام پتہ چل گیا ہوگا ہم کس کی بات کر رہے ہیں. خیر، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ جانے جاتے تھے اپنے فقہ کے لیے. کیا ہوتا ہے فقہ؟ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ کر لائف میں اپلائی کیسے کریں. ٹھیک ہے، اس کی جو سمجھ ہے، قرآن اور حدیث کی سمجھ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی نہیں کیا، اس کی سمجھ ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں. اس لیے جو انسان اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں. اور معاذ بن جبل اس معاملے میں کئی صحابہ ان کو نمبر 1 مانتے تھے. اتنا زیادہ کہ لوگ ان سے فتویٰ لینے کے لیے پہنچ جاتے تھے کہ اس کا کیا آنسر ہوگا، اس کا کیا آنسر ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ معاذ بن جبل عالم ہے، اور قیامت کے دن جب علماء کو اٹھایا جائے گا تو ان کو ایک طرف رکھا جائے گا اور اس کی لیڈرشپ کریں گے معاذ بن جبل. اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ تھوڑا سوچیے اس کے بارے میں. بہت ہیوی بات ہے. ایک تو علماء کا مقام اتنا زیادہ ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے واقعی میں ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء اکرام کے وارث ہیں، وہ ان کے لیگیسی کو آگے بڑھانے والے ہیں. اور ایک عالم ہونا ہی بہت فضیلت کی بات ہے، اور اس عالم کا لیڈر ہونا قیامت کے دن، جسٹ امیجن دیٹ سین. اور معاذ بن جبل ایسے صحابی ہے جس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر کہیں اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ چیز جسٹ اسٹارٹ آف دا کنورسیشن میں ایسے ہی کہہ دینا، صرف اسپیشلی یہ بات کرنے کے لیے کسی صحابی کے پاس جانا، ہم کو نہیں پتا کہ کسی ایسے صحابی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہو. واقعی میں پتہ چلتا ہے کہ معاذ بن جبل کتنے زیادہ بڑے صحابی تھے. اور انشاءاللہ ایک بار اور ان کا نام آپ سنیے گا، معاذ بن جبل، بھولیے گا مت ان کو. اور قرآن کے اعتبار سے بھی صرف دیکھیے، یہ تو بات ہوگی قرآن کو سمجھنا، اس کو اپلائی کرنا، لیکن قرآن کی ریسیٹیشن کی بھی اگر بات کریں تو ان میں بھی ان کا نام ٹاپ میں سے آتا ہے. اگر آپ ٹاپ 4 ٹاپ 5 نکالیں گے کہ قرآن کی ریسیٹیشن سب سے زیادہ کس کی پسند کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں معاذ بن جبل کا بھی نام آتا ہے. تو یہ ایک یونیک کیریکٹر ہے کہ ایک انسان کی ریسیٹیشن بھی اچھی ہو اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہو. یہی چیز بناتی ہے ان کو ون آف دا بیسٹ. آگے چلے، اگر جو نیکسٹ صحابی کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کی اسپیشلٹی بھی قرآن ہے. آج ایکچولی جو ہم لوگ 3 صحابی کی بات کر رہے ہیں ان کی اسپیشلٹی قرآن ہونے والی ہے، اور ایک اور صحابی کی بات کریں ان کی اسپیشلٹی حدیث ہونے والی ہے. سیکنڈ صحابی کا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی آف کورس اسٹارٹنگ میں اسلام قبول کیا. اور یہ جو صحابی ہیں ان کی بارے میں ہم بس ایک بات بتائیں تو ہم کو لگتا ہے وہ کافی ہوگی کہ ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا پوزیشن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ان کے پاس ایک بار اور یہ پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر آئیں مجھ سے ملنے کے لیے. آپ ایک بار کسی کو بول دیتے، ہم کو بلا لیتے، میں آپ کے پاس آ جاتا. مطلب سر ذرا سوچیے، رکے. ان کو یہ بات اپنے آپ میں امیزنگ لگ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملاقات کرنے آئے، صرف مجھ سے. اور جو اگلی بار یہ سنیں گے نا ان کو رونا آ جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابی، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابی کو جا کر قرآن سنا. اللہ اکبر. یہ چیز یونیک ہے، کسی کے لیے نہیں آئی ہے یہ بات.
ہم ہر صحابی کے بارے میں کچھ نہ کچھ یونیک ضرور بتا رہے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے چیز میں اسپیشل تھا، اپنے اپنی چیز میں وہ لوگ باقیوں سے آگے تھا، جو کہ دوسروں کے بارے میں نہیں تھا. لیکن یہ آپ سمجھ رہے ہو، مطلب یاد ہے وہ مومنٹ جب اللہ نے کہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے تھرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ خدیجہ کو سلام کرتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور اس طرح کی چیز اگر ہم لوگوں کو دوبارہ سننے کو ملتی ہے کسی صحابہ کے بارے میں تو وہ یہ ہے. اور کہتے ہیں اللہ کہ ان کو قرآن کی تلاوت کر کے سناؤ. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہے کہ یا رسول اللہ نے میرا نام لیا. آپ سمجھ رہے ہیں نام لے کر کسی کو بولنے کا مطلب، صرف نام لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جاؤ، ان کو حکم دیا. سمجھے کہ ان کی قرآن کی جو ریسیٹیشن تھی، ان کی جو نالج تھی، وہ کہاں پر ہوگی، کہاں پر. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی بڑا انسان اگر ہمارا نام لے لے، ایسے جیسے کہ یہ ویڈیو چلتا ہے نا آن لائن کلاس، تو ہمارے کچھ ٹیچر جو کافی فیمس ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا، ہم نے تو ایسے نہیں کیا ہے کبھی بھی، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں کہ سر میرا نام لے لو، سر پلیز میرا نام لے لو. تو دیکھیے کچھ ہزار لوگ یا کچھ 100 لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انڈیا کے الگ الگ پارٹ سے، اور ایک بہت اچھے انسان، ایک بہت اچھے ٹیچر جن کو وہ شخص بہت پسند کرتا اور کہتا ہے کہ میرا نام لے لو، اور ہم کو اچھا لگے گا کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم میں آپ میرا نام لے رہے ہو، آپ اتنے بڑے انسان ہو، پھر بھی آپ میرا نام لے کر ہم کو کہہ رہے ہو. ان کا رونا اب سمجھ میں آیا وہ کیوں اس بات کے لیے اتنا حیران تھے، اللہ نے میرا نام لیا. اور ایکچولی یہ چیز ہم سب اچیو کر سکتے ہیں، اگر انشاءاللہ ہم اچیو کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ جہاں پر دین کی بات ہو وہاں پر جا کر شامل ہو اور بیٹھیں. ہم کو اس بات کو سوچ کر تھوڑا افسوس ہوتا ہے اور اپنے آپ میں بہت بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم جس طرح سے ویڈیو بنا کر لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں، اس طرح سے ہم لوگوں کو جمع کر نہیں بتاتے ہیں. میری کمی ہے، ہم ایسا نہیں کر پاتے ہیں. کچھ پرابلمس ہیں میرے ساتھ، میرے اپنے عادتوں میں، کہ ہم یہ نہیں کر پاتے ہیں. ورنہ جو لوگ ایسا کریں ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ فرشتے جو ہے اللہ کو جا کر ان کا نام بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ بندہ جو ہے وہ آپ کے ذکر میں ہے اور آپ کے دین کو سیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہمارا نام لے، اس سے بڑی اور کیا اچیومنٹ ہو سکتی ہے، وہ بھی فرشتوں کے ساتھ. سبحان اللہ. تو ابی بن کعب کا یہ اپنا واقعہ. ایک اور بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ان سے ایک مسٹیک ہو گیا، کوئی آیت بیچ میں اسکپ ہو گئی ہوگی شاید. یہ اس سے پتہ چلتا واقعی میں کہ اللہ چاہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی وہ دے سکتے تھے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے دیا بھی ایسی چیز ان کو جو کہ اور کسی انسان کو نہیں مل سکتی، اور وہ نیچرل بھی نہیں ہے. مطلب جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کو کسی قرآن کی آیت کے بارے میں بتایا اور وہ چلے گا، ان کو وہ زندگی بھر یاد رہا. یہ بھی اپنے آپ میں نیچرل ہے، جو کہ ہو نہیں سکتا ہے. اگر اس دنیا میں کوئی انسان ہے جو کہ ایک بار قرآن کو سن کر یاد کر لے، ایک بار، تو ہم کو بتائے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک بار میں یاد ہو جائے بنا ریویژن کیے ہوئے. لیکن ان کا کیسے یاد ہو جاتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک بار میں. بٹ ایک ایسی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ جس طرح سے اللہ نے ان کو پرفیکٹ بنایا تھا، ہم تو پرفیکٹ نہیں ہے نا، تو ان سے اللہ نے غلطی کروایا، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی، ہم لوگوں کو یہ بھی دکھایا کہ انہوں نے اپنی غلطی کو ٹھیک کیسے کیا، اور تاکہ ہم لوگ سیکھ سکیں. ہم کو وہ لوگ ہرگز پسند نہیں ہیں، ہم ایک دم کھل کر کہہ رہے ہیں، ہم کو وہ لوگ ہرگز پسند نہیں ہیں جو کہ ان واقعات کو جان بوجھ کر بیان نہیں کرتے ہیں، یا تو پھر پتہ نہیں، ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے. بھائی جو چیز صحیح بخاری میں لکھی وہ گستاخ رسول کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ یہ کہاں کا بچپنا ہے اور یہ کس طرح کی محبت ہے؟ اللہ نے کچھ سکھایا ہمیں، اور پھر اچھا یہ گستاخ رسول ہے، پھر تو قرآن میں گستاخ رسول ہو جائے گا نا. اللہ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کتنے بار کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا. آپ کیا کیجیے گا؟ ایک کام کرتے ہیں نا، قرآن کی ان آیات کو چھوڑ دیتے ہیں. تراویح جب ہوگی نا تو ان آیات کو ریسائٹ نہیں کرتے ہیں. نہیں کیجیے، کوئی بات نہیں، ویسے بھی سمجھ میں کس کو آنے والا ہے. ہم لوگوں کا یہی پرابلم ہے نا، ہر چیز کے لیے ہم لوگوں کو ریڈی میڈ سامان چاہیے. تو پھر جو بھی چیز چاہیے، جو بھی کویشچن ہوتا ہے، ہم گئے کسی عالم سے اور ان سے پوچھ لیا، کہانی ختم ہو گئی. اپنی اسٹڈی تو نہیں کرنی ہے. اور جب اپنی اسٹڈی نہیں کرنی ہے، کوئی شخص اگر آپ کو ایسا بات بتاتا ہے جو کہ آپ زندگی میں پہلی بار سن رہے ہو، دین وہ گستاخ رسول ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی، نیند میں رہ گئے تھے. بلال رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا تھا کہ تم اٹھا دینا، میں تھوڑی دیر سو رہا ہوں. اور بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے، اور ادھر سورج اگنے لگا تھا، یعنی کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی نیند کی وجہ سے. کس کے ساتھ نہیں ہوا؟ ہم نے، آپ میں. لیکن اللہ نے کر کے دکھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی. یہ نہیں بولا ظہر میں پڑھ لیں گے، جو ہم لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اچھا کوئی بات نہیں، 8 بجے اٹھے نا، کوئی بات نہیں، 1 بجے تو ظہر کی نماز پڑھیں گے نا، اس وقت کر لیں گے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا تھا کیا؟ نہیں، غلطی سے چھوٹ گئی تھی. تو غلطی جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، آپ اگر اس وقت ٹھیک نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ کو غلطی کا احساس نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط کریں گے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط کیا، تو ہم اس وقت سوری بولیں گے یا 5 سال کے بعد سوری بولیں گے؟ اور سوری کا مطلب ہی کیا رہ جائے گا پھر؟ عجیب حالت ہے. یہ ہوئی ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے نماز پڑھانے کے لیے, کھڑے ہو گئے تھے, بس ان کو شروع کرنا تھا نماز. وہ بولے اپنے صحابہ کو تم یہیں پر رکے رہو. وہ گئے واپس گھر میں, غسل کیا اور واپس آئے. وہ بھول گئے تھے کہ ان کو غسل کرنا تھا اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. بخاری میں یہ حدیث, آپ کیا کیجیے گا اس حدیث کا؟ گستاخ رسول, پتہ نہیں کیسے گستاخ رسول ہو جاتا ہے. تو ایک بار نماز پڑھانے کے دوران ان سے کچھ مسٹیک ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ترنت اس کے نماز کے ترنت بعد ان کو ریئلائز ہوا کہ انہوں نے شاید کوئی آیت کو اسکپ کر دیا ہے. وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھے, اللہ اکبر, وہاں پر کتنے سارے صحابہ تھے. انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کچھ مسٹیک ہوا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہاں ایسا ہونا چاہیے تھا, کہ شاید آپ نے یہ بیچ میں چھوڑ دیا. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں مجھے تم سے ہی امید تھی کہ تم مجھے کریکٹ کرتے, تم کچھ بولے کیوں نہیں؟ ان کو شرم آ رہی تھی میں کیسے بولوں. اور ایک اور مسئلہ ہے نا قرآن میں, جب قرآن نازل ہو رہا تھا, اور وہ ہے آیات کا منسوخ ہو جانا. منسوخ آیات بھی ہوتے ہیں قرآن کے اور منسوخ احادیث بھی ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم آنے والے کچھ ٹائم میں اس کو ایکسپلین کریں گے. ہاں تو ہم کہاں تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ واٹ از دا گریٹسٹ آیت آف دا قرآن؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں اللہ لا الہ الا هو حی قیوم, آیت الکرسی کے بارے میں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل صحیح بات. تو یہ جو آیت الکرسی ہے قرآن کو ہم لوگ جو گریٹسٹ آیت کہتے ہیں, یہ بھی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا. تو ان کو قرآن کا دیکھیے کتنا زیادہ نالج. ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں تمہیں قرآن کی جو ہے وہ بہترین سورہ بتاؤں گا, ایسی سورہ جو کہ نہ تورات میں نہ انجیل میں اور قرآن میں بھی جیسا کوئی سورہ نہیں ہے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا کہ اس کی یہ فضیلت ہے. تو اتنا زیادہ کنیکٹڈ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے, اور قرآن سے اتنا زیادہ ریلیشن ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا. ایک بار معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کہ ایک شخص جو ہے قرآن کی ایک تلاوت کرتا ہے, اور وہ سن کر ایک دم غصہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس آیت کا ایسے کیسے پڑھ سکتے ہو؟ میں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو پڑھا, اس آیت کو سیکھا ہے, اور تم تو ایک دم الگ طریقے سے پڑھ رہے ہو. تو پھر وہ ان کو کھینچ کر لے کر جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ نے مجھے یہ آیت نہیں سکھائی ہے, اور یہ شخص اس کو ایسے پڑھ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابی رکو, یہ بالکل صحیح ہے. ہوا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ قرآن کو کتنے طریقے سے پڑھ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے, تو پھر میں نے کہا ایک. اس کے بعد میکائیل علیہ السلام آئے, ان سے وہ بھی فرشتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بڑھائیے, اور تو میں نے کہا 2. اس کے بعد میکائیل علیہ السلام نے پھر کہا بڑھائیے, اور یہاں تک کہ 7 تک پہنچ گئے کہ میں 7 طریقے سے قرآن کی ریسیٹیشن کرنا ہے مجھے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7 کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 7 جو ہے وہ سب کے سب صحیح ہے اور سب کے سب صاف ستھرے ہیں. اب ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تھوڑا سا. عربک لینگویج اسٹینڈرڈائزڈ نہیں ہوئی تھی. ہم لوگ جس کو عربک لینگویج کہہ رہے ہیں وہ کوئی گلوبل لینگویج نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور کسی لینگویج کا اسٹینڈرڈائزڈ ہو جانا وہ چیز آج ہوتا ہے بڑی بڑی لینگویجز کے ساتھ. جیسے کہ انگلش کا گرامر ہے نا, انگلش کے پروننسیشن ہے, انگلش کی اسپیلنگ ہے, گرامر, پروننسیشن, اسپیلنگ, یہ 3 چیز عربک لینگویج میں ہمارے ٹائم لائن کے حساب سے, یعنی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں, اس کے کئی سال کے بعد ہو گئے. ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. جو لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے, جو لوگ ریگستان میں رہتے ہیں, وہ گرامر کے رولز بنائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے؟ نہیں. تو پھر ہوتا کیا تھا کہ ایک پرٹیکولر جگہ میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں, کچھ ڈسٹینس بعد کچھ اور لوگ رہ رہے ہیں. ان دونوں کے لینگویج میں اوور دا ایئرس ڈفرینسز آنے لگتے ہیں. کس چیز میں ڈفرینسز آتے ہیں؟ گرامر میں, اسپیلنگ میں, اور پروننسیشن میں. تو پھر ایک ایسے جگہ میں جہاں پر گنے چنے لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے, پڑھنا لکھنا وہاں پر بہت ریئر تھا, بہت ریئر. ہم آپ کو اس کا ایگزامپل دیں. ہم مسلمانوں کے بیچ میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پڑھائی لکھائی کو چھوڑ کر, یعنی کہ دنیا کی پڑھائی کو چھوڑ کر وہ دین کے علم میں چلے جائے اور وہ پوری اپنی زندگی دین میں لگا دے, وہ کتنا ریئر ہوگا؟ کون ایسا کرتا ہے ابھی کے ٹائم میں کہ اپنی دنیا کو جو ہے وہ چھوڑ دے اور دین پر پوری طرح سے فوکسڈ ہو جائے؟ اگر یہ چیز ہمارے یہاں ریئر ہے, یہ چیز اگر ہمارے یہاں ریئر ہے, تو اس وقت پڑھا لکھنا اس سے بھی کہیں گنا زیادہ ریئر تھا, ٹھیک ہے. تو پھر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں قریش سے ہوں, میں وہ عربک کہتا ہوں جو کہ قریش کے لوگ کہتے ہیں, اور تم لوگوں کو
قرآن اگر سیکھنا ہے، قرآن اگر یاد کرنا ہے تو ایک کام کرو، پہلے تم کلاسز لو. ہم یہاں پر کچھ صحابہ کو بتاتے ہیں کلاس دینے کے لیے. تم آؤ، ان سے پہلے قریشی عربک سیکھو، اس کے بعد آنا اسلام قبول کرنے کے لیے. کتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں؟ ہم یہاں پر یہ چیز بولنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ہم خود اس چیز میں پھنس جائیں گے، لیکن بولنا تو پڑے گا، ایمانداری یہاں پر دکھانی پڑے گی. ہم آج مسلمان عربک نہیں سیکھ سکتے ہیں اپنا ٹائم نکال کر مسلمان ہو کر، تو وہ غیر مسلمانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ عربک سیکھتے ہیں، اس والی عربک جو عربک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. نہیں نا. تو پھر ہوا یہ تھا کہ وہ لوگ ایسا نہ ایسی حرج نہیں پائے، ایسی مشکل میں نہیں آئے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 الگ الگ انداز میں، 7 الگ الگ ڈائلیکٹ میں یا بولی میں قرآن کو نازل کیا، اور یہ سب کے سیم میننگ ہے. ایگزیکٹلی میننگ چینج نہیں ہوا. بولی اگر چینج ہو جاتی ہے، تھوڑا سا اگر اسپیلنگ چینج ہو جاتا ہے تو اسپیلنگ چینج ہونے سے میننگ چینج ہوتا ہے. بہت ایگزامپل ہے اس کے. مطلب کہ کلر کو ایک طرح سے ایسے بھی لکھ سکتا ہے COLOR، اور جو ہم لوگ لکھتے ہیں برٹش انگلش میں وہ ہم لوگ لکھتے ہیں COLOUR. کیا الگ ہے دونوں؟ کیا اس کا میننگ الگ ہو گیا؟ کیا پروننسیشن الگ ہو گیا؟ نو. یہاں تک تو یہاں اس کیس میں تو پروننسیشن تک سیم ہے، بٹ میننگ ایگزیکٹلی سیم ہے. تو قرآن کا جو اوریجنل میسج تھا وہ کبھی نہیں بدلا، بٹ اس کے کچھ ہلکی ہلکی چیزیں جو کہ الگ الگ لوگ کو زیادہ کمفرٹیبل لگتا ہے اس وقت، الگ الگ ٹرائبس کو، اس کے لیے اللہ نے ایسے قرآن نازل کیا. اور جس شخص کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہہ رہے تم غلط قرآن پڑھ رہے اور وہ ایک دم غصہ گیا اور وہ کنفیوز ہو گیا کہ یہ کیا چل رہا ہے، تو پھر اس ڈاؤٹ کو کلیئر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے. آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم بتائیں گے آگے کی کہانی. تو یہ چیز ہو گئی ختم. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ قرآن میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ کچھ ایسی بھی آیات رہی ہیں آگے چل کر جن کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے، یعنی کہ اس کو ہٹا دیا ہے قرآن سے. اور اللہ خود اس کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں. قرآن کی آیت کا ایک ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ جو ہے کچھ آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے اس کے جیسا پھر اس سے بہتر آیت نازل کرتے ہیں. اور اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانے. ہم آپ کو ایک بخاری کی حدیث بتاتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے یعنی کہ انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ لالچی ہے کہ اس کو اگر ایک پورے وادی دی جائے گی سونے کی تو وہ اس سے خوش نہیں ہوگا. اس کو وہ چاہے گا کہ مجھے ایک اور وادی ملے اسی طرح سے سونے کی، اور ایک اور چیز ملے. اور ایک انسان تب تک جو ہے اس طرح سے بے صبر ہوگا، کبھی بھی وہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اس کا پیٹ کو ہمیشہ مٹی بھرے گی، یعنی کہ وہ مرتے دم تک جو ہے وہ چاہے گا کہ مجھے اور ملے، مجھے اور ملے. یہ قرآن کی آیت تھی پہلے، اس کو ہٹا دیا گیا بعد میں فائنلی. اور یہ ایک ایشو بن گیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے لیے، کیونکہ یہ جب فائنلائز ہوا قرآن کی یہ آیات تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پروببلی اس چیز کو نہیں سمجھا یا پھر اس چیز کو نہیں سنا. اینی ریزن وہ بعد میں، یعنی کہ اب ہم ٹائم لائن کو چھوڑ چکے ہیں. ہم اپنے ٹائم لائن کو بہت پہلے چھوڑ چکے تھے. اس ایپیسوڈ میں آپ ٹائم لائن کے بارے میں بالکل مت سوچیں کہ ابھی ہم کہاں پر ہیں، ٹھیک ہے؟ بس آپ کہانی سنیے اور کانسیپٹ کو سمجھیے. اٹ از مور اباؤٹ دا کانسیپٹ دین دا اسٹوری. سو کانسیپٹ یہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ قرآن کی کچھ ایسی آیات کو بھی قرأت کرتے تھے جو کہ اللہ نے بعد میں منسوخ کر دیا، لیکن شاید اس کا علم ان کو نہیں تھا. اور وہ کہتے تھے کہ جب میں نے یہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی، ان کے سامنے ان سے یاد کی، تو پھر میں ان کو کیوں نہ تلاوت کروں. اور اس کا افیکٹ ہوا تھا بعد میں. اور وہ ابی بن کعب بھلے ہی قرآن کے اتنا نالج ہونے کے بعد بھی، مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد اگر قرآن کسی سے سیکھنا ہو تو انہوں نے 4 لوگوں کا نام لیا، اس میں سے ایک ابی بن کعب بھی تھے. اتنا زیادہ فضیلت جس کا ہونے کے بعد، اتنا زیادہ قرآن کا نالج ہونے کے بعد بھی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی بار قرآن کو اکٹھا کیا گیا تو اس کے لیڈر نہیں تھے ابی بن کعب. اور یہ بات نان مسلمس کو بڑی پسند آتی ہے. اور ایک بار ڈاکٹر ذاکر سے ایک کوشچن پوچھا تھا کسی نے ان کے لیکچر میں کہ ہاں ایسا ہوا تھا ابی بن کعب جو ہے وہ اتنا نالج میں تھے تو ان کو کیوں نہیں لیا گیا تھا. پتہ ہے ڈاکٹر ذاکر نے ہم کو یہ چیز بس اتنا یاد ہے، اس کے بعد کو ان کا آنسر یاد نہیں. بہت سال پہلے ہم نے یہ ویڈیو دیکھا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ آپ ایک نان مسلم ہیں اور آپ کو اتنے سارے صحابہ کا نام یاد ہو، اتنی ہسٹری یاد ہے، آج کل کے مسلمانوں کو یاد نہیں ہے. اور یہ چیز آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا یہ بات جانتے تھے پہلے سے؟ اور اگر نہیں جانتے تھے تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، جو لوگ اسلام کو ٹارگٹ کرنے چاہتے ہیں، وہ اس کی اسٹڈی کرنے کے لیے اتنی گہرائی سے اسٹڈی کرتے ہیں. ہم اگر قرآن سے اور اسلام سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسلام کو کتنا اسٹڈی کرتے ہیں. اور یہی سوال اگر آپ سے کوئی اور پوچھ لیتا
کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے قرآن میں کبھی کوئی چینج نہیں آیا، جیسے کہ شروع میں تھا آج سے 1500 سال پہلے، آج بھی ویسا ہی ہے؟ آپ کیا اس بات کو ڈیفینڈ کر پاؤ گے؟ اور ہو سکتا ہے کہ کسی کنورسیشن میں نکل جائے۔ یہ چیز کے لیے ہم آپ کو رکھنا چاہتے ہیں تیار، اور اس سے بھی پہلے کیا، آپ کا من شانت ہو، آپ سیٹسفائڈ ہو، اور کیونکہ یہ چیز ہماری ہی اپنے ٹریڈیشنس میں ہے، ہم ان سب چیزوں کو چھپانا نہیں چاہتے تھے۔ تو پھر سوال ہے کہ آخر قرآن جب فائنلی ایک جگہ جمع ہوا، ٹو بی ویری آنیسٹ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے لائف ٹائم میں ایک ہمارے پاس قرآن کی کاپی نہیں تھی۔ پہلی بات، پیپر تو اس وقت دور دور تک انوینٹ نہیں ہوا تھا، پیپر تو تھا ہی نہیں۔ تو پھر جو بھی چیزوں میں لکھا جاتا تھا قرآن، وہ الگ الگ پیسز میں تھا، کچھ ہڈیوں میں لکھا جاتا تھا، کچھ چمڑوں میں لکھا جاتا تھا، یہ سب میں، اوکے۔ بٹ ایک جگہ میں یہ سب نہیں تھا۔ اس کا مین ریزن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے مدینہ میں آنے کے 10 سال بعد، اور جس سال ان کی وفات ہوتی ہے اس سال بھی قرآن نازل ہوتا ہے، مطلب کہ سورہ مائدہ کے بہت سارے آیات نازل ہوئے لاسٹ ایئر میں۔ تو پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف جیسے جیسے آگے بڑھی، قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں ہوا کہ اگر سورہ مائدہ نازل ہوا ہے تو ایک بار میں پورا نازل ہو گیا، تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر۔ تو پھر ایک ہیڈنگ لکھنا، مطلب کہ آپ وقت میں وہاں پر جائیے اور آپ لکھ رہے ہو کہ سورہ مائدہ ہے اور اس کے اندر یہ آیات آپ لکھ رہے ہو اپنے ہاتھ سے، تو پھر آپ کیسے لکھ سکتے ہو؟ کیسے لکھ سکتے ہو؟ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 سب سے پہلے ہوگی، اس کا 2 آئے گی، اس کا 3 آئے گی، اس کا 4 آئے گی، 5 آئے گی۔ یہ بھی آرڈر نہیں ہے، کہیں سے بھی آیات نازل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویل سورہ مائدہ کے بارے میں یہ 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، لیکن سورہ بقرہ کے بارے میں صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کی آخری آیات کب نازل ہوئی تھی، مکہ میں جب تھے، اور اس کی شروع کی آیات کب نازل ہوئی تھی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے۔ تو وہ بھی آرڈر نہیں تھا۔ اس بارے میں آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں، آپ کا دماغ کو ہم فریش اسی لیے کریں گے اس کا ٹاپک یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اتنے زیادہ جو الگ الگ جو طرح سے قرآن نازل ہوئی تھی، اس کو فائنلی اس فارم میں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کیسے ہوا، اور اس میں کون کون صحابی انوالو تھے۔ تو آف کورس ان کا نام ہے زید، ون مور زید، بٹ کمپلیٹ نام سنیے، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ ریممبر دس نیم، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ آج جو ہمارے پاس قرآن ہے، ہم لوگ جب جب قرآن کو پڑھتے ہیں جتنے بار، اس کا اجر زید رضی اللہ عنہ کو بھی پہنچتا ہے۔ آپ سوچئے، پچھلے 1500 سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن تک پڑھی جائے گی۔ اس دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی قرآن کی کاپی کو نکال کر اس کو پڑھتا ہے، اس کا اجر زید رضی اللہ عنہ کو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ اس میں اپنی پوری جان لگا دی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے، ان کی عمر اتنی کم تھی، مطلب کہ 12-13 سال کی تھی آلموسٹ۔ وہ چاہتے تھے کہ بدر میں وہ شامل ہوں، جنگ بدر میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاؤ نہیں کیا، اور وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے۔ وہ اپنی ماں کو کہیں کہ اے میری ماں، میں چاہتا ہوں اسلام کے لیے کچھ کرنا، لیکن میں چھوٹا ہوں تو اس لیے کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، تو میں کیا کروں؟ کیا جذبہ ہے بھائی، اتنے کم ایج میں کون سوچتا ہے یہ سب؟ لیکن اسی لیے تو یہ سپر اسٹارس بنے۔ اور وہ جو بات ہم نے کہا کہ ہر انسان کے قرآن کو پڑھنے کا اجر ان کو جاتا ہے، تو وہ کچھ تو اسپیشل ہوگا نا اس بچے میں۔ تو وہ شخص جو ہے، وہ ان کی ماں ان کو کہتی ہے کہ تم جو ہے دین کے علم میں آگے بڑھو۔ تو پھر وہ جاتے ہیں، وہ اپنی ماں ان کو لے کر جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو کہتی ہے کہ یہ شخص یہ جو بچہ ہے، یہ ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے جیسے کہ آپ کرتے ہو، یعنی کہ ان کی پروننسیشن بڑی اچھی ہے، اور یہ 17 سورہ یاد کر چکا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر 17 سورہ یاد نہیں کی ہے، ان سے پہلے ہی کر لیا ہے دوسروں سے سن کر۔ تو اس بچے کے میموری کے بارے میں آپ سوچ کر دیکھیں۔ ہمیں اگر آج اتنا فیسلٹی ہے، لکھا ہوا ہے، ان کے پاس نہ اس طرح کی کوئی فیسلٹی تھی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ان کو بولے کہ یاد کرو اس طرح سے، اس سے پہلے سے ان کو 17 سورہ یاد تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تھوڑی نا اپنے پاس رکھ لیں گے، ان کو کہا کہ اچھا سناؤ۔ جب انہوں نے تلاوت کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں نے، اور آپ نے ان کی ماں کو کہا، اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے یہ بچہ اس سے بھی بہتر ہے، سبحان اللہ، اور اپنے پاس ان کو رکھ لیا قرآن کو اسپیشلی لکھنے کے لیے۔ اتنا قریب تھا ان کا گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا ان کو بلا لیتے کہ اے زید آؤ اور لکھو۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک بار کیا ہوا تھا کہ ہیبرو کو بہت سارے لوگ جو تھے وہ ہیبرو بولتے تھے اس وقت، اور باہر سے کچھ لوگ آئے، کوئی کہیں لیٹر لکھنا ہوا تو ہیبرو لینگویج کی ضرورت تھی۔ ان کو کہا اے زید ایک کام کرو، تم ہیبرو لینگویج جو ہے وہ پڑھنا لکھنا سیکھو۔ 15 دن کے بعد وہ واپس آتے ہیں، بولتے یا رسول اللہ، ہیبرو لینگویج کو میں نے ماسٹر کر لیا۔ 15 دن میں ہیبرو لینگویج کو ماسٹر کر لیا، جو کہ دنیا کے سب سے ڈیفیکلٹ لینگویج میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور لینگویج ہے سیریاک لینگویج، جو اس وقت چلتی تھی، اس کو پڑھو۔ انہوں نے لگ بھگ اتنے ہی ٹائم میں 15-17 دن میں اس کو بھی ماسٹر کر لیا ہے، اس کو لکھنا بھی جان کے، اس کو پڑھنا بھی جان کے، سمجھنا بھی جان کے۔ اللہ اکبر، کیا بچہ تھا یہ! اور کہاں ہیں ہم لوگ؟
ان کے کمپیریزن میں، مطلب کہ کیا میموری ملی تھی اور کیا انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی. اور ایک اور بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز تو ہے ہی ان کے نام پر کہ جب بھی وہ لکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ لکھتے. ہر سال رمضان کو قرآن کے ساتھ ایسے ہی ایسوسیٹ نہیں کیا جاتا. بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات ہے قرآن جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہوا رمضان میں ہی، ٹھیک ہے. اور ایک بات ہے نا امپورٹنٹ، کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال آتے رمضان میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریویژن کرواتے پورے قرآن کا. تو جو لاسٹ میں جو ریویژن ہوا تھا قرآن کا وہ 2 بار ہوا تھا، اور وہ لاسٹ ریویژن میں بیٹھے ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن ثابت، ناٹ ابی بن کعب. اور یہی ریزن ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو وہ فائنل ارینجمنٹ پتا تھی کہ قرآن کی کون سی آیت کب کس جگہ پر ہے. یعنی کہ ان کو اس طرح سے پتا تھا کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 1 یہ ہے، 2 یہ ہے، 3 یہ ہے، اور یہ آرڈر ان کو پتا تھا. نمبر 1. نمبر 2 سورہ کا آرڈر پتا تھا کہ سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، یہ پتا تھا. نمبر 3 ان کو پتا تھا کہ اب جو قرآن ہم نے ابھی سیکھا ہے اس رمضان، لاسٹ رمضان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب اس میں کسی طرح کا چینج نہیں آئے گا. یعنی کہ جو بھی آیت کو اللہ کو منسوخ کرنا تھا، ان کو ہٹانا تھا قرآن سے، جس کا جو حکمت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے، اس کو اب اور چینج نہیں لایا جا سکتا. اس میں یہ فائنل ہو چکا تھا. اسی لیے ان کو چنا گیا. ہوا یہ تھا. اچھا ہاں، ان کا ایک اور واقعہ ہے، اس کو ہم لوگ بول کر آگے بڑھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اور اسی وقت امت میں ایک بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے. سیم ڈے آلموسٹ. ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی بھی نہیں دی گئی ہے، ایسا ٹائم ہے. اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے اور وہ نہیں آ پائے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، اتنا زیادہ بیمار تھے. سعد بن عبادہ کا نام پتہ ہونا چاہیے آپ کو، بہت بار لے چکے ہیں پلیز. وہ لیڈر تھے ان لوگوں کے، مدینہ کے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اب نہیں رہے، وہ خندق میں ہی ان کی شہادت ہو گئی تھی. تو سعد بن عبادہ جو ہے وہ لیڈر ہیں ابھی پورے انصار کے انٹائر. وہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے پہلے ان کو ملنے کے لیے آئے تھے. تو یہ چلنے کی حالت میں نہیں تھے، تو وہ اپنی جگہ پر تھے. اور جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو ان کے چاروں اور جو انصار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ لیڈر بنیں گے. اور عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں دوڑ کر ابو بکر کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر جلدی چلیے میرے ساتھ. ابو بکر کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی نہیں دوں میں کہیں نہیں جانے والا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ جلدی چلیے، اگر آپ ابھی نہیں چلیں گے تو یہ امت برباد ہو جائے گی. وہ جاتے ہیں، ابو بکر جاتے ہیں، عمر جاتے ہیں، اور ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ عنہ جو کہ 1 آف دا 10 عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کا واقعہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. بہت بڑی فضیلت ہے ان کی جس میں سے ایک ابھی ہم بتانے والے ہیں. یہ تینوں جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر انصار جمع ہوتے ہیں. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے چاروں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ لیڈر بنیں گے، یہ خلیفہ بنیں گے مسلمانوں کے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں ابھی سارے کے سارے اسلام قبول نہیں کیے، یاد رکھیے 100% عرب اسلام قبول نہیں کیے ہیں، ٹھیک ہے. 100% ابھی نہیں ہوا ہے، وہ ہونا ابھی باقی ہے. اور جو اس کے باہر کے لوگ ہیں، ایون عرب کے باہر کے لوگ، وہ لوگ کسی بھی انسان کو اس کے ٹرائب سے، اس کے قبیلے سے پہچانتے تھے. ان لوگوں کے لیے رسول، خلیفہ یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں. تو پھر جو لوگ فائنلی یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ ہم کو مسلمان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، مکہ مدینہ کی بات نہیں کریں، وہاں پر تو کوئی نان مسلم نہیں تھا، اس کے بھی باہر کے ریجن کی بات کر رہے ہیں، پورے دنیا کی بات کر رہے ہیں، آلموسٹ پورے دنیا کی بات کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جو نان مسلم میں رہنے والے تھے اور اسلامک امپائر کے پارٹ ہونے والے تھے فیوچر میں چل کر، وہ لوگ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ محمد جو ہے وہ ایک کنگ تھے، ایک لیڈر تھے. اور آج کے ہسٹورینس ان کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جو نان مسلم سے تھے. اور اس کے بعد ان کی جگہ پر ان کے لوگ جو ہے اس کنگڈم کو سنبھالے، اس کے بعد ان کے بچے، اور اس کے بعد اسی خاندان، مطلب کہ جو لیڈرشپ ہے وہ اسی خاندان میں رہا جس خاندان میں محمد تھے. اور کوئی انسٹیبلٹی نہیں آتی ایسے میں. اگر بائی دا وے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قریش سے تھے اور کوئی نان قریشی جو ہے وہ آ جاتا اور وہ لیڈرشپ سنبھالتا، تو پھر باقی کے دشمنوں کو یہ لگتا کہ یہاں پر تو کوئی بھی لیڈرشپ سنبھالتا ہے، تو یہ معاملہ ہو جاتا کہ وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چیز کو، کیونکہ ان کے سامنے یہ کانسیپٹ نہیں تھی اور معاملہ بہت انسٹیبل ہو جاتا اور کئی بار حملے بھی ہو سکتے تھے. تو پھر کیونکہ چاروں اور جو ہے لوگ وہ ایکسیپٹ کریں مسلمانوں کو ایز اے پاور، ایز اے اتھارٹی، ایز اے نیشن، تو کسی نہ کسی قریشی کا صحابی کا خلیفہ ہونا، لیڈر ہونا امپورٹنٹ تھا. اور یہ سب سمجھانے کے بعد ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ جو ہے وہ وہاں پر رہتے ہیں. پہلا انسان، ون آف دا فرسٹ، جو کہ انصار کے سائڈ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بات یہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک کام کرتے ہیں کہ انصار کی طرف سے ایک لیڈر ہو جائے گا, مہاجرین کی طرف سے ایک لیڈر ہو جائے گا, لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ تینوں بالکل نہیں مانی اس بات کو. نہیں, ایسے میں کبھی بھی ہمارے بیچ میں یونٹی نہیں. اگر ہماری لیڈرشپ میں ہی ابھی آج ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ سے گئے ہیں, ابھی اگر ہم لوگ بٹ جائیں گے تو فیوچر میں کیا ہونے والا پھر؟ یہی پرابلم ہوا نا باقی نیشنز میں, اس سے پہلے کے جو لوگ تھے ان میں یہی چیز دقت ہوئی کہ رسول گئے اور امت ختم, برباد ہو گئی. مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ یہاں پر وہ کی مومنٹ ہے, یہاں پر جہاں پر سب کچھ بدل کر رہ جائے گا. ٹھیک ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا یہ؟ تو اسی لیے نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے لیڈرشپ کے لیے جو ہے وہ چاہ نہیں رہے تھے, وہ لیڈرشپ کے لیے بھوکے نہیں تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا ضرورت تھی اس دنیا کی؟ ان کے لیے تو آخرت میں سب کچھ تیار تھا, لیکن وہ اس امت کی بھلائی کے لیے آئے تھے وہاں پر بات کرنے کے لیے, اور اس وقت کے ٹریڈیشن کے سمجھیے اس بات کو. تو ہم کس صحابی کی بات کر رہے ہیں؟ زید بن ثابت ون آف دا فرسٹ تھے جو کہ کہتے ہیں کہ واقعی میں آپ لوگ خلفاء ہیں, ہم لوگ وزراء ہیں, ہم لوگوں کو آپ لوگوں کو ایز اے لیڈرس ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اور خلفاء مطلب لیڈرز, وزراء مطلب منسٹرز جو کہ کام کاج کو سنبھالیں گے. ایسا نہیں کہا جا رہا تھا کہ انصار کو کوئی بھی پوزیشن نہیں ملے گا, بٹ ہیڈ کا پوزیشن جو ہے وہ قریش کا ہونا ضروری ہے اس وقت کے کلچر کو دھیان دیتے ہوئے, اور اسلام کے اسپریڈ کو اگر کنسرن کرے, اسٹیبلٹی کو اگر دیکھیں, اس پر غور کرتے ہوئے. اور ایک بات یاد رکھیں, یاد کیجیے وہ فرسٹ پہلا مومنٹ جب اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ, وہ پہلے انسان تھے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں, اور ان کے کہنے کی وجہ سے باقی لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کیا, اور انصار جو ہے اس کا فارمیشن ہوا, اور اب ہم لوگ یہاں تک آ گئے. تو پھر جو شخص سب سے پہلے قدم بڑھاتا ہے نا اس طرح کی چیز میں, اس کی کنٹریبیوشن ہی الگ ہوتی ہے, اس کا لیول ہی الگ ہوتا ہے. زید بن ثابت کے کہنے کی وجہ سے اور بھی باقی لوگ ایکسیپٹ کیے. اور یہاں پر تو اور ایک عجیب چیز ہو جاتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ اٹھاتے ہیں ایک ہاتھ پکڑ کے, اور ایک ہاتھ پکڑ کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم ان دونوں میں سے کسی کو بھی خلیفہ چن لو, یہ دونوں اس قابل ہیں خلیفہ بننے کے لیے. عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے ہاتھ چھڑواتے ہیں اپنا, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں. اس کے بعد وہاں کے لوگ جو ہے وہ ان سے بیعت کرتے ہیں. بیعت کرنے کا مطلب کہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں, اور اس طرح سے یہ ہوا تھا. اور زیادہ پرابلم نہیں ہوئی تھی اس کے بعد. کچھ وقت کے بعد ہی سارے لوگ جو ہے وہ ان کو ایز اے لیڈر مان لیتے ہیں, اور ایک بہت بڑی مصیبت امت سے ٹل جاتی ہے, اور اس میں بھی کنٹریبیوشن ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا. سبحان اللہ, یہ انسان. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو لڑنا پڑتا ہے جھوٹے رسولوں سے, جو کہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور آرمی جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں بیسکلی مسلمانوں سے. اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو ایسا جب ہوا تو ایک لڑائی میں بہت سارے قرآن کے جو ہے قرآن کے جو قرأت کرنے والے ہوتے ہیں قاری جو ہے ان کی شہادت ہو جاتی ہے, وہ شہید ہو جاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہی چلتا رہا تو پھر کیا ہوگا. ہمارے پاس کوئی ایک کاپی نہیں ہے قرآن کی, ہمارے پاس ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کہ پورے قرآن کو جن کو یاد ہے. یاد رکھیے صحابہ ڈرتے تھے اس بات کو کہ ہم اگر قرآن کی آیت کو اگر اس طرح سے یاد کریں گے ایک ایک کر کے, ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ہوگا. اس لیے ابو بکر اور عمر بھی قرآن کے حافظ نہیں تھے. اس امت کے دو سب سے بڑے سپر سٹارز, دو سب سے بڑے جس میں کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے, ان کو بھی وہ بھی قرآن کے حافظ نہیں تھے. ان کو ڈر لگتا تھا, وہ قرآن کو جیسے جیسے یاد کرتے تھے ویسے ویسے جو ہے اس پر عمل کرتے تھے. اور یہ آن گوئنگ پروسیس تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے ابھی 1 سال ہوئے ہیں بس, جس ٹائم کی بات کر رہے ہیں, اور مسلمانوں میں حفاظ بہت کم ہیں, اور اس میں بھی کئی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں جنگ میں. عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو قرآن ایک جگہ میں کرنا چاہیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل نہیں مانتے, بولتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کریں گے. لیکن وہ بہت کنونس کرتے ہیں, ان کو بہت طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تب کی بات الگ تھی, اب کی بات الگ ہے, ہم لوگوں کے پاس نئے چیلنجز ہیں, آگے چل کے کیا ہوگا. اس امت کے بارے میں سوچیے, فیوچر کے بارے میں سوچیے, لوگ کیسے قرآن کو سیکھیں گے. تو یہ سب کر کے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرنا ہے. کس کو چنا جاتا ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو چنا جاتا ہے, اور وہ جو ہے قرآن کو کمپائل کرتے ہیں فائنلی, اور ایک بڑا سا کاپی بنتا ہے, اور ابو بکر اور رہتا ہے, پہلا قرآن کمپائل ہوتا ہے اور وہیں پر رہتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس. اس کے بعد جب ان کی وفات ہوتی ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ زیادہ ٹائم تک خلیفہ نہیں رہتے, ان کی وفات ہو جاتی ہے جلدی, اور وہ ڈائریکٹلی کہہ دیتے ہیں کہ عمر جو ہے وہ خلیفہ ہوگا میرے بعد. ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا یہ, لیکن ان کے اوپر سیدھے تھوپ دیتے ہیں, اور یہ چیز سچ ہے. جو سچے لیڈرس ہوتے ہیں وہ کبھی لیڈرشپ کی چاہت نہیں رکھتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاتا ہے, عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مسجد میں آ کر ایک نان مسلم ان کو شہید کر دیتا ہے, اور ان کی دعا رہتی ہے کہ یا اللہ مجھے مدینہ کے شہر میں شہادت عطا فرما. بار بار دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہیں سے اللہ ان کو قبول کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نیا جو خلیفہ ہے وہ ترنت نہیں بن جاتا عثمان رضی اللہ عنہ, اس میں بیچ میں ٹائم ہوتا ہے, ووٹنگ ہوتی ہے. تو اس بیچ میں وہ چلے جاتا ہے حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس, ہو از دی
eldest daughter of the Umar رضی اللہ عنہ, and of course امہات المؤمنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حفصہ رضی اللہ عنہ, اور ان کے پاس رہتا ہے. اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں, اور آذربائیجان ایک کنٹری ہے, وہاں پر کچھ ملٹری میں لوگ رہتے ہیں, اور وہاں سے دوڑ کر ایک صحابی آتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچا لو اس امت کو, بچا لو اس امت کو. اور عثمان رضی اللہ عنہ حیران ہو جاتے ہیں کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو مسلمان تھے, الگ الگ ایریا سے آئے تھے مسلم آرمی میں, ایک قرآن کو تلاوت کر رہا, دوسرا کر رہا, اور دونوں لڑ گئے اور بحث کرنے لگے, بولے کہ نہیں میرا صحیح اور میرا صحیح ہے. اگر امت میں قرآن کو لے کر اس طرح کا جو متبھید اگر رہے گا, کنٹروورسی ہوگی, تو یہ امت تو خراب ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور یہ چیز عثمان رضی اللہ عنہ نے پورے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھا کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے. تو پھر یہ ڈیسیجن ہوا کہ اب ہم لوگ قرآن کو اسٹینڈرڈائز کر سکتے ہیں. اب تک یہ بات ہم نے کہا تھا نا پہلے کہ لوگ جو ہے ایجوکیٹڈ بالکل نہیں تھے, اور ان کو کیسے کہتے کہ آپ قریشی ڈائلیکٹ کو سیکھیے, آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا اسلام قبول کرنے سے پہلے. اب اسلام جو ہے یوروپ میں, اسلام ایشیا میں, اسلام افریقہ میں پھیل چکا تھا, اور اب مسلمس دنیا کی اسٹرانگیسٹ, ناٹ ون آف دا, اٹ از دی اونلی سپر پاور ان دا انٹائر ورلڈ. اور اب مسلمس ایک سویلائزیشن بن چکے تھے. اب لوگوں کو یہ کہا جا سکتا تھا کہ آپ قرآن کو سیکھو, آپ اسٹڈی کرو, آپ کے پاس مدرسہ ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہے, آپ کے پاس جو سرکار آپ کی ہیلپ کرے گی, یعنی کہ جو مسلم کا خلیفہ ہے وہ آپ کی ہیلپ کریں گے, الگ الگ جو گورنرس ہے لوکل لیول پر ہیلپ کرے گی لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. یہ چیز اس وقت نہیں ہو سکتا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا. مسلمان کی جان کے وہاں پر لالے پڑے ہوئے تھے, مسلمان جان بچا کر مکہ سے مدینہ بھاگ گیا. اس وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے, بٹ اب ہو سکتا تھا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ونس اگین بلایا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو, اور پتہ ہے جب پہلی بار ان کو بلایا گیا تھا وہ بالکل منع کر رہے تھے, ان کی ایج ہو رہی تھی 23, ٹھیک ہے, اتنے ینگ ایج میں, پھر بھی ان پر بھروسہ کیا گیا ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے جو کہ ہم نے بتا چکا ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھا کرتے تھے اپنے سے, ان کو پورا قرآن یاد تھا, یا ہی واز ون آف دا ریئرسٹ آف دا ریئر جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں پورا قرآن یاد تھا. ایسے بہت کم لوگ تھے, آپ گن سکتے ہو اتنے کم لوگ تھے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ لاسٹ مومنٹ پہ موجود تھے, تو ان کو پورا ارینجمنٹ سب کچھ پتا تھا. تو پھر اس بار کیا کیا گیا کہ وہ اوریجنل کاپی حفصہ رضی اللہ عنہ سے لی گئی, اور اس سے کیا کیا گیا, پھر سے لکھا گیا, بٹ دس ٹائم جو قریشی ڈائلیکٹ تھا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بولتے تھے, اس کو اس کی اسپیلنگ کا, اس کے گرامر کا دھیان رکھا گیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ لکھنے کے لیے وہ دھیان رکھا گیا. اور قرأت کی اگر بات کریں, بھلے ہی مکہ مدینہ بہت پاس میں تھا, آنے جانے میں بس 8 دن لگتے تھے, لیکن بولا ڈائلیکٹ ایسی چیز ہے, ایون انڈیا میں اتنے سارے لینگویجز بولے جاتے ہیں. ہندی ایک لینگویج ہے, لیکن آپ ہندی جو ہندی ہم کہہ رہے ہیں اور جو ہندی کشمیر والے کہتے ہیں, لگتا ہے الگ ہی لینگویج ہے, اتنا الگ ہے. تو پھر اگر یہ یہاں پر ہو سکتا ہے آج کے ٹائم میں جب دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن چکا ہے, تو ایسے ٹائم میں جب لوگ ڈسکنیکٹڈ تھے تو کیوں نہیں ہوگا. مکہ اور مدینہ میں تھوڑی سی لینگویج کے ڈفرینسز تھے, تو اس کی قرأت کے لیے قریشی لوگوں کو لایا گیا تھا, یعنی کہ لکھا جائے گا جب قرآن کو, ٹھیک ہے, ماسٹر کاپیز بنائی تھی 5 یا 6 اس طرح سے, اور جب لکھا جائے گا تو قریشی لینگویج کا جو وہاں کا ڈائلیکٹ تھے, اس کے گرامر, اس کی اسپیلنگ پر دھیان دی جائے گی. جیسے کہ ایک تا ہوتا ہے نارمل تا, ایک ہوتا ہے تا مربوطہ جس میں کہ وہ گول سے رہتا ہے اوپر میں, دو طرح کے تا ہوتے ہیں نا, اتنا چھوٹا چھوٹا ڈفرینس کہ کچھ ورڈ میں یہ یوز, کچھ ورڈ میں یہ, ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا کنٹروورسی تھا. بٹ عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی مطلب کہ احسان اس امت پر کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی بات کو بھی کنسیڈر کیا, اور فیوچر میں دیکھا کہ ایسا اگر ہوا تو پرابلم ہوگا, تو وہ اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, یہ کیا. اور جہاں تک کہ قرأت کی بات تھی, تو اس کے لیے جو قریش کے لوگ تھے ان کو اسائن کیا گیا, جس میں سے کہ ایک کا نام تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن زبیر اگر نہیں یاد ہے آپ کو, بہت غلط بات ہے. فرسٹ ہجری, اسماء رضی اللہ عنہ, اسماء بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے, مسلمانوں کا پہلا بچہ مدینہ میں, جس کو لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ گلیوں میں دوڑے تو اللہ اکبر چلا رہے تھے. ہاؤ کین یو فرگیٹ عبداللہ بن زبیر, ان کا کنٹریبیوشن تھا. تو پھر اس وقت کاپیز بنائے گئے اس طرح کی اسٹینڈرڈ کاپی وداؤٹ اینی ویریشن, اور اس کو بھیج دیا گیا مسلمانوں کے 5-6 جو بڑے بڑے پروونسز تھے وہاں پر. اور صرف قرآن کی کاپی نہیں بھیجے گئے, اس کے ساتھ ساتھ ایسے قرأت کرنے والا بھیج دیا گیا کہ آپ لوگوں کو سکھاؤ گے کہ اس کی پروننسیشن کیسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. جو لوگ کہتے ہیں, آپ نے جو یہ آیت پڑھا ہے نا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, اب آپ اس کو اپریشیٹ کیجیے کہ اللہ نے کیسی حفاظت کی ہے قرآن کی, کیسی حفاظت کی ہے قرآن کی. سبحان اللہ. اپ ٹو اسمال لیٹر, اسمال پروننسیشن آف دا لیٹر, the meaning of the letter, everything is preserved. اللہ اکبر. اور وقت کی کمی ہے, ہم کو ایک اور سٹوری جو ہے وہ کرنا ہے. کیسی ہو رہی تھی, زید رضی اللہ عنہ کو بھلے ہی پورے قرآن یاد تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا, پہلی بار جب کلیکشن ہو رہا تھا تو
انہوں نے کیا کیا کہ جتنے صحابہ تھے، مسجد میں اعلان ہوا، عمر رضی اللہ عنہ نے خود اعلان کیا، جتنے صحابہ کے پاس قرآن ہے، چاہے وہ لکھا ہوا چاہے یاد ہے، وہ آئیں۔ تو کسی بھی ایک آیت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اور اس کاپی میں جو مین کاپی تھا اس میں لکھنے کے لیے دو چیزیں چاہیے تھی۔ ایک چاہیے تھا لکھا ہوا ہونا چاہیے کہیں پر تمہارے پاس، اور ایک ایسا انسان چاہیے تھا جو کہ اسی آیت کو یاد کیا ہوا ہو۔ تو میموری بھی تھی اور لکھا ہوا بھی تھا۔ کوئی کیسے شک کر سکتے ہو قرآن میں کبھی کوئی ویریشن آیا ہو؟ اور اس کو لیا جا رہا ہے لوگوں سے، ایک آیت کے لیے دو گواہ ہیں، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود قرآن کے حافظ ہیں۔ 3 لیئر کا پروٹیکشن، 3 لیئر کا، اس میں چوتھا لیئر آ جائیے پروٹیکشن، یہ ہو گیا آپ کا وہ جو بعد میں قراءت کو بھی، جو پروننسیشن کو بھی اسٹینڈرڈائز کر دیا گیا، اور اسپیلنگ کو، اور اس کے بعد گرامر کو۔ اب 6 لیول پر قرآن کو جو ہے وہ کیا کیا گیا، کاپی کیا گیا اور لوگوں تک بھیجا گیا، اور آج بھی وہیں قرآن چل رہا ہے جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو، اس لیے اس کو عثمانی قرآن کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا نا، ہم لوگ جب بھی قرآن پڑھیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ اجر عثمان رضی اللہ عنہ کو جائے گا۔ اب اس کا میننگ سمجھ میں آیا اب۔ تو اس طرح سے ہوا، لیکن ایک آیت ایسی تھی جو کہ دیکھیں یاد تھا، کیونکہ ان کو زید رضی اللہ عنہ کو یاد تھا کہ قرآن کی کوئی آیت ہے ایسی، تو ان کو یاد تھا کہ کیسے ہوگا۔ تو ایک شخص جو ہے وہ ایک آیت کو لے کر آئیں، اور ان کے پاس بس لکھا ہوا تھا اور ان کو یاد تھا، لیکن کوئی اور گواہ نہیں تھا جو کہ اس آیت کو یاد کیا ہوا ہو۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس صحابی کے بارے میں کہ ان کی جو گواہی ہے وہ دو گواہوں کے برابر ہے، یعنی کہ اس کی گواہی، اس صحابی کی گواہی، ٹھیک ہے، 2 گواہوں کے ایکویویلنٹ ہے، اور تب جا کر ان سے ایکسیپٹ کیا گیا۔ بھلے ہی زید رضی اللہ عنہ کو پہلے سے یاد تھا، لیکن 2 گواہ چاہیے ہوتے تھے ایک آیت کے لیے، اور وہ ملی ایسے صحابی سے جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں کہ ان کی جو گواہی ہے وہ 2 کے ایکویویلنٹ ہے۔ اور یہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے کی جو بیک سٹوری ہے یہ اپنے آپ میں امیزنگ ہے، امیزنگ۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لین دین کر رہے تھے، پیسوں کا معاملہ تھا، اور کوئی ایک ایسا آدمی تھا، مطلب کہ پتہ نہیں کتنا زیادہ برا ہوگا، وہ سوچئے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بول رہا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بول رہا تھا کہ نہیں یہ کب ہوا، وہ پیسے آپ کو کب تھے، یہ تھے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ یہ سنتا ہے، یہ بات سنتے ہیں ایک صحابی کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ رہا ہے، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں میں ہوں گواہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جب ٹرانزیکشن ہو رہا تھا، لین دین ہو رہا تھا، کیا تم نے دیکھا تھا اس کو یا پھر سنا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں صحابی، یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے آپ کو اللہ کا رسول مانا، اللہ آپ پر قرآن نازل کرتے ہیں، اور اس بات پر ہم لوگ ایمان لے کر آئے، کیا ہم لوگ اس بات پر شک کریں گے ذرا سا بھی کہ آپ پیسوں کے لیے کسی کو جھوٹ بولو گے؟ تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس صحابی کو کہ تمہاری گواہی 2 انسانوں کے گواہی کے برابر ہے۔ اور سالوں کے بعد، اس واقعے کے بہت سال کے بعد، جب قرآن کی کمپائلیشن ہو رہی تھی تو اس شخص کو ایک ایسی قرآن کی آیت پتہ تھی جو کہ کسی اور کو نہیں پتہ تھی، ڈیو ٹو سم ریزنس، سمجھ رہے ہیں؟ 6000 سے زیادہ الگ الگ پزل کے پیسز، ہر کسی کے پاس اس کا الگ پیس۔ تو اللہ کی مرضی کہ انہی کے پاس وہ آیت تھی اور ان کے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ ان کی گواہی 2 آدمی کی گواہی کے برابر تھے، تو قرآن کی کمپائلیشن کمپلیٹ ہوئے ان کے آخری آیت کے کنٹریبیوشن سے۔ مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ جب یہ سب لکھ رہے ہوں گے اس صحابی کے نامہ اعمال کے آگے، اس کے نامہ اعمال تو نہیں کہیں گے، ان کے تقدیر کے آگے، ان کو بنانے سے پہلے، دنیا آسمان کو بنانے سے پہلے، کیونکہ سب کچھ پہلے سے طے تھا نا، تو آپ اس میں تھوڑا سا کچھ بھی چینج کر کے دیکھ لیجیے، اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کریں گے، اور اس سب کا یہ پارٹ ہے کہ وہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو کتنا خراب لگ رہا ہے نا، کتنا خراب لگ رہا ہے کہ کوئی کچھ پیسوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چیٹ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کتنا لالچی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا پڑ رہا ہے کہ کوئی گواہی کہ نہیں، ان کے لیے کتنا انکمفرٹیبل سچویشن ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ صحابی سامنے نہیں آتے، وہ یہ بات نہیں کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، ان کی تعریف میں یہ نہیں کہتے کہ تمہاری گواہی جو 2 آدمی کی گواہی کے برابر ہے۔ وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو آیت ہے وہ اگر یہ پیش کرتے تو وہاں پر معاملہ اٹک جاتا اور قرآن کے کمپائلیشن میں ایک بات آ جاتی۔ تو کچھ بھی چیز جو ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا، جو ہوتا ہے اس کا ایک وجہ ہوتا ہے، جب کچھ وجہ اس میں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، اوہ دماغ کی نسیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ارے باپ رے باپ، کیا پلاننگ ہے اللہ کی، کیا پلاننگ ہے، کہاں کی بات کہاں پر آ کر جڑ جاتی ہے اور کس طرح سے زبردست سیٹ ہو جاتی ہے اپنے جگہ پر۔ زندگی میں کبھی بھی کچھ برا ہوتا ہے نا، تو پھر ہم لوگوں کو اسی چیز کے لیے اپنے آپ کو صبر کرنے کے ایک طریقہ ہے بہت بڑا،
کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہوگی. ہم کو نہیں پتہ ابھی کہ وہ کیا اچھائی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے. اگر اللہ نے یہ کرنے ہونا جو ہے ان کو اگر یہ منظور ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی اچھی وجہ ضرور ہے، کیونکہ اللہ جو ہے برائی انٹینٹ کبھی نہیں کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کا کمپائلیشن اور اس کے بعد جو یہ جو فائنل جو قرآن کی کاپیز ہیں وتھ ریسائٹر، قرأت کرنے والے الگ الگ جگہ پر چلے جاتے ہیں، اور ہر کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی قرآن کی کاپیز ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ نے کہیں بھی لکھا ہو، آپ اس کو سرکار کو دے دیں اور سرکار اس کو ریسپیکٹفلی ڈسٹرائے کر دے گی، کیونکہ قرآن کے ایک سے زیادہ ویریشن نہیں ہو سکتے ہیں. اب یہ چیز کیا گیا، بٹ ایک جگہ پر جا کر یہ اٹک گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ میرے بعد اگر قرآن سیکھنا ہو تو ان لوگوں سے سیکھنا. اس میں سے نمبر ون نام عبداللہ ابن مسعود کا ہے، کیونکہ ان سے پہلے کسی نے ان میں سے قبول نہیں کیا اسلام. جب عبداللہ ابن مسعود اسلام قبول کیے تھے، اس وقت مسلمانوں کا نمبر لیس دین 10 ہوگا، شاید لیس دین 10. ہاں، جو ٹاپ 10 میں سے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یاد ہے ہم نے اگر آپ کو یاد ہوگا نا تو واقعی میں آپ کو اوارڈ ملنا چاہیے اس بات کے لیے کہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 سورہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. وہ حدیث یہاں سے نکلتی ہے. ان سے جو گورنمنٹ آفیشیل سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو قرآن کی کاپی ہے وہ ہمیں دے دیجئے، ہم لوگ اس کو ڈسٹرائے کریں گے ریسپیکٹفلی، کیونکہ جو آفیشیل کاپی ہے آپ کو وہ پڑھنا ہوگا، اپنے اسٹوڈنٹس کو وہیں بتانا پڑے گا. اس کی قرأت بھی ویسے ہی ہوگی، اس کی اسپیلنگ سب کچھ ایک اسٹینڈرڈ ہوگا، اور اسے کو پوری دنیا میں فالو کیا جائے گا. وہ صاف انکار کر دیتے ہیں شروع میں. کیوں؟ یہ میں نے اپنے سے لکھا ہے، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 70 سورہ یاد کیا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ساتھ اتنے سال رہا ہوں. اور جب میں مدینہ آیا تھا تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کے بارے میں وہ کہہ رہے کہ وہ اس وقت بچے تھے، کھیل رہے تھے. میں مطلب کہ وہ قرآن کی ایک کاپی مطلب کہ مل کر پروڈیوس کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں قرآن کو دے دوں اپنی، جس کو میں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. دیکھیے یہ چیز آپ کو یہ دوسری بار دکھائی دے رہا ہے. پہلی بار یہ پرابلم تھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور یہ پرابلم ابھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہے. لیکن یہی تو ان صحابیوں کی انسانیت کو بتاتا ہے. ہم چاہتے، میرا من بہت ڈر رہا تھا، میرا اندر سے ہم کو لگ رہا تھا کہ ہم اس بات کو سامنے رکھیں کہ نہیں رکھیں، اس کو بتائیں کہ چھپا لیں، لیکن نہیں. ہم نے سوچا کہ آپ سب اگر یہاں تک پہنچ گئے ہو تو انشاءاللہ آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ قرآن اور حدیث پڑھتے ہوگے کہیں نہ کہیں، یا سنتے ہوگے کہیں نہ کہیں. اگر پڑھتے نہیں ہوگے تو کہیں نہ کہیں یوٹیوب میں کہیں نہ کہیں سے سنتے ہوں گے. اور اگر آپ سنتے ہو اور آپ کے من میں ایک طرح کا انکمفرٹیبل سا سچویشن پروڈیوس ہوتا ہے، کرے یار یہ صحابی اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، اور یہاں پر دیکھو، یہاں پر بحث کر رہے ہیں، یہاں پر جو ہے ماننے سے انکار کر دے رہے ہیں، یہاں پر ضد کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان تھے. آپ کی زندگی بھر کا ایفرٹ. ہمارے پاس تو اللہ نے جتنا کچھ دیا ہے نا، فرعون کے پاس اور جو بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے تھے نا، جن کا پورے دنیا میں راج تھا، ان کے پاس نہیں تھا. ان کے پاس تھا موبائل فون. اگر کوئی بہت بڑا بادشاہ، وہ بھی اگر کچھ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بک پڑھنا پڑتا، جو کہ پیپر نہیں تھا. ابھی ہم جس ٹائم لائن میں، اس وقت پیپر بھی نہیں ہے. کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوتا، اس کے لیے اس کو کتنا ویٹ کرنا پڑتا. آج انفارمیشن کو اور اس کو سیکھنے کو اور اس کو سمجھنے کو اللہ نے جتنا آسان ہمارے لیے کیا، ہم سے پہلے کسی کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. یہ اللہ کی نعمت ہے، سمجھیے اس بات کو. اور ایک انسان جو کہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، ایک انسان لکھنا کتنا مشکل، اس کو بچا کے رکھنا کتنا مشکل. مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا انہوں نے، ایک ایک آیت کو یاد کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ صحابی جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ قرآن کی تلاوت کرو، اور وہ ان کو سنتے، اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو پھر ان کو برا لگنا لازمی ہے، ان کا برا لگنا نیچرل ہے. لیکن کچھ وقت کے بعد وہ اپنے بات سے پیچھے ہٹ گئے، مطلب کہ مان گئے، اور باتیں نارمل ہوئی. ناؤ موونگ ایڈ، ایک گروپ تھا. دیکھیں ٹائم لائن کے بات ہم ایک دم نہیں کر رہے ہیں آج، اسی لیے کیونکہ اگر ہم لوگ ٹائم لائن کے حساب سے دیکھیں تو فتح مکہ جو 8 ہجری ہے وہاں پر ہم نے ماننا چھوڑ دیا تھا. اور یہ بات جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بہت سال کے بعد کی ہو رہی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تب کی بات ہو رہی ہے. ہم اب پھر سے ٹائم میں پیچھے جائیں گے، اور ایک ایسے ٹائم میں جائیں گے جب بہت سارے لوگ جو تھے وہ صرف آئے تھے مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو سیکھنے کے لیے، ان سے حدیث کو، قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. اور ان کے پاس اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. وہ مسجد کے ہی ایک جگہ پر رہتے تھے، اور ان کو کہتے تھے اصحاب صفہ. ٹھیک ہے، صفہ والے لوگ. اور ان کے لیڈر تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ ایسے صحابی جو کہ بہت سارے رپورٹس کہتے ہیں کہ 2 سال 3 مہینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اونلی 2 سال 3 مہینے. تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بٹ ہم نے تو یہی دیکھا. اور
صرف اتنے سے ٹائم میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں اس کے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے. ہی از نمبر ون. تھاؤزنڈس آف حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور وہ خود بعد میں لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے لاسٹ میں ملے تھے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیسے اتنی ساری حدیث بیان کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں رہتا تھا, جب لوگ جو ہے تجارت میں بزی تھے, لوگ جو ہے دنیا کمانے میں بزی تھے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا, میں ان کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا, میں ہمیشہ ان سے سوال کرتا رہتا اور علم کے لیے اپنی پوری جو ہے ایفرٹ ڈال دیا. یہ اچھا ان کو ضرورت نہیں تھی اپنی اچیومنٹ بتانے کی, لیکن آنے والے وقت میں کچھ لوگ بہت سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شک کرنے لگے تھے کہ شاید ان کے احادیث میں اوتھینٹسٹی کی پرابلم ہے. ایسا ناممکن ہے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے کم ٹائم رہا ہو اور اتنی ساری احادیث بیان کیا ہو. تو پھر اس کا جواب دینے کے لیے ان کو یہ کہنا پڑا کہ میں جتنا ہو سکتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث پوچھتے رہتا اور ان کی میموری بنی رہے, ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی نہ بھولے. اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کیا تھا ان کے لیے. کیسے نہیں یاد رہے گا؟ ان کا اتنا زیادہ میموری ہونا اللہ کی طرف سے میریکل تھا جو کہ انہوں نے دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. بہت محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ سے, ان کے ساتھ رہتے, ان کو بہت کچھ سکھایا, تبھی تو ان کا علم اتنا زیادہ ہے. اور حدیث کی اگر ہم لوگ بات کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں حدیث اس طرح سے کمپائل نہیں ہوئی تھی. اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ تھا, اس کا بس ایک ایکسیپشن ملتا ہے, ہم جاننا چاہیں گے وہ ایکسیپشن کون سا تھا. پلیز ٹیل می دا نیم. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا پڑتا تھا تھوڑا سا کنٹرول کرو, اتنا زیادہ عبادت مت کرو. وہ شخص ایسے تھے جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, حدیث کتاب, وہ کہی جاتی ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی حدیث کی کتاب تھی. اوکے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور ڈائریکٹ لکھ لیا. اس سے زیادہ اوتھینٹک کچھ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ رائٹنگ جو ہے وہ زیادہ ٹرسٹڈ ہے وہ میموری سے. بٹ میموری کی بھی اگر بات کریں تو تو اس وجہ سے قرآن یہ حدیث کو لکھا نہیں جاتا تھا. یہ ایک ایکسیپشن کیس تھا, باقی جنرلی لوگ ایسا نہیں کرتے تھے, کیونکہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے تھے قرآن کو لکھنے کے لیے. صحابی کو, جیسے کہ زید بن ثابت ہو گئے, ان لوگوں کو کہتے تھے کہ تم قرآن کو لکھو. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اسی طرح سے لکھا جاتا, ان کی باتوں کو اسی طرح سے لکھا جاتا, تو دونوں مکس ہو جاتے نا, اور سمجھ میں نہیں آتے قرآن کی آیت کون ہے, حدیث کون سی ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عربک زبردست عربک تھی. اور کئی بار آپ کو مطلب کہ ہم کو اس کا ایک ایگزامپل ملتا ہے. وہ واقعہ یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے سفر میں خضر علیہ السلام کے ساتھ, اور ان کے ساتھ کچھ واقعات ہو رہے تھے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بعد میں اللہ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے ان کو بتایا کہ یہ سب جو ہو رہا تھا وہ کیوں ہو رہا تھا. یہ سورہ کہف میں ہے, اور سیم ٹو سیم چیز آپ کو صحیح بخاری کی حدیث میں بھی مل جائے گی, وتھ آلموسٹ ویری لٹل ڈفرینس, ٹھیک ہے. بس اس میں تھوڑی زیادہ ڈیٹیلس ہے, قرآن میں کم ڈیٹیلس ہے. تو پھر اس کا مطلب ایک گنجائش تھی اس بات کی کہ کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ قرآن کی آیت کون سی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کون سی ہے. تو حدیث لکھی نہیں جاتی تھی, لیکن صحابہ جو ہے اتنے اچھے سے یاد کر لیتے تھے کہ ان کو پوری بات جو ہے یاد رہتی تھی. اور ہم نے ایک بات کہا نا, صحابہ کا اسٹائل تھا یاد کرنے کا, عمل. وہ عمل میں لے کر آتے تھے اور عمل کے ذریعے یاد کرتے. اور جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, ایک سال کے اندر کیا ہوا, اگلے ہی سال قرآن کی کمپائلیشن ہوئی. اور ایون نان مسلمس کہتے ہیں جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہ پہلے ہو سکتی تھی یہ چیز, نہ بعد ہو سکتی تھی. اتنا پرفیکٹ ٹائم تھا یہ ہونے کا. پہلے ہو نہیں سکتی تھی کیوں قرآن کی نازل ہونا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, اور بعد میں ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ ادھر ادھر باتیں چلی جاتی, لوگ بھول جاتے, کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو وہ پرفیکٹ ٹائم میں قرآن جو ہے وہ کمپائل ہو گیا. اب کچھ صحابہ ایسے تھے جیسے کہ ابو ہریرہ ہو گئے, ٹھیک ہے, عبداللہ بن عباس ہو گئے, عبداللہ بن مسعود ہو گئے, عبداللہ بن عمر ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سب نے ایک طرح سے یونیورسٹی بنائی, مطلب کہ یہ لوگ اپنے علم کے لیے جانے گئے آنے والے ٹائم میں, اور ان کے علم کے وجہ سے لوگ جو ہے دنیا بھر سے آتے مدینہ میں, اور جہاں بھی یہ لوگ رہتے, ٹھیک ہے, وہاں پر آتے اور ان سے سیکھتے علم کو, اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو حدیث بتاتے. لیکن فرق ہے حدیث اور قرآن میں. قرآن ورڈ اور میننگ دونوں میں پریزرو تھا. قرآن کے الفاظ بھی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ اللہ نے نازل کیا تھا, اور اس کی میننگ بھی ہم لوگوں کے سامنے کلیئر ہے. لیکن احادیث صرف اور صرف میننگ میں پریزروڈ ہے, ورڈ میں نہیں. لیٹ می ریپیٹ, احادیث میننگ میں پریزروڈ ہے, ورڈ میں نہیں. اور اس کا یہ اس کے پریزروڈ ہونے کا کیا ہم لوگوں کو قرآن سے ایک ہنٹ ملتا ہے کہ اللہ جو ہے پورے انسانوں کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایگزامپل ہے, اور ہر انسان کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو بات یہ ہوتا ہے
کہ جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال بعد آئے گا اس کو کیسے پتہ ہوگا کہ ان کی لائف میں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا، وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، وہ کس طرح کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اگر بولا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے میں چلو تو ان کا راستہ پریزروڈ رہے، اس کے لیے وہ اللہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کریں گے۔ ہم کو یہ کانسیپٹ اتنا زبردست لگا نا کہ اس کو ہم کو ماننے میں کبھی پرابلم نہیں ہوا۔ یہ ہم نے کہیں سنا تھا، ٹھیک ہے، یاد نہیں آ رہا کہاں سے سنا تھا، بٹ اتنی پرفیکٹ بات لگی جس میں کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ کیسے مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسے چلے ان کے راستے پر اگر ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور ان کے بارے میں جو بات ہے پتا وہ سچ ہو، وہ اوتھینٹک ہو، اس کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے نا۔ یہ صحابہ وہ کام کرتے ہیں، یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے لکھا نہیں تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنی زیادہ تھیں کہ آپ پرفیکٹلی یاد نہیں، جب آپ کے پاس کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے تو ورڈس ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک ہی حدیث ایگزیکٹلی میننگ میں سیم، لیکن آپ کو الگ الگ ورڈنگس ملیں گے الگ الگ صحابہ سے، یا ایک ہی صحابہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، یا تو پھر انہوں نے اس جیسا کچھ کہا تھا۔ تو ایون ہم نے آپ سے سینکڑوں حدیث بتائے ہوں گے اس پورے سیریز میں، سینکڑوں، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، ہم کو اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے گنا نہیں ویسے، بٹ ایسا نہیں سمجھیے گا کہ آپ اگر ان حدیث کو کسی کتاب میں پڑھتے ہیں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں، تو آپ کو آئیڈینٹیکل ویسے ہی ملیں گے۔ کچھ ورڈنگس میرے اپنے طرف سے ہو سکتے ہیں، بٹ جو اس کا کانسیپٹ ہے، جو اس کا میننگ ہے، وہ ہم نے آپ کو بتایا، اور یہ جائز ہے حدیث میں، قرآن میں یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن جس طرح عربک میں ہے آپ کو عربک ویسے ہی بتانا پڑے گا۔ آپ ویسے تو ہم کو عربک لینگویج پتہ نہیں ہے، لیکن اگر پتہ بھی ہوتا تو ہم ورڈز کو چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک وقت تک یہ ہوتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ 7 الگ الگ ڈائلیکٹس میں آیا، اور لوگ جو ہے کچھ تھوڑی بہت الگ الگ ورڈز کا، الگ الگ پروننسیشن کا یوز کرتے تھے، بٹ فار ناؤ ہم اگر عربک سیکھ بھی گئے تو ہم ورڈ کو چینج نہیں کر سکتے ہیں، بھلے ہی وہ دونوں ورڈ کا میننگ سیم ہوتا ہو۔ ونس اگین آئی ریپیٹ، 2 ورڈ ہے جس کا میننگ سیم ہے، لیکن جس طرح سے قرآن میں ہم کو وہی بولنا پڑے گا، ہم سینونیم تک کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی حفاظت کرنے کا جو ہے لیول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنا کمپیوٹر کے، بنا کسی لائبریری کے، بنا یونیورسٹی کے، بنا کسی کچھ کے، اللہ نے ان لوگوں سے، ریگستان میں رہنے والے لوگوں سے، جس کو رومن امپائر اور پرشین امپائر نے اس پر قبضہ کرنا اس کے لائق نہیں سمجھا۔ آپ نے سوچا نہیں کبھی یہ چیز؟ آپ نے کبھی سوچا نہیں؟ رومن امپائر، پرشین امپائر اتنا پاس میں تھا، دنیا بھر میں اس کا قبضہ تھا، مکہ میں، مدینہ میں کیوں نہیں قبضہ کیا انہوں نے؟ کبھی تھا ہی نہیں ان کے پاس کچھ ویسے اس لائق کہ یہ آ کر ان پر حملہ کرتے اور ان سے کچھ لیتے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اس لائق تک نہیں سمجھے، اور ان لوگوں میں سے اللہ نے ایسے لوگوں کو تیار کیا جس کا ایگزامپل پورے دنیا میں پھیل گیا۔ وہ لوگ جو ان صحابہ کو، جو اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں کو رول کرنے لائق نہیں سمجھتے تھے، ان لوگوں نے دھول چٹا دی، ان کے پورے کنگڈم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ کرشمہ ہے اللہ کا میریکل ہے یہ، میریکل۔ ورنہ جو ابھی ہم نے جو کہانی سنا ہے قرآن کے کمپائلیشن کی، یہ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا نا، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے خود کروایا ہے انسانوں سے۔ اس سے پہلے تورات، انجیل، زبور کیوں ان میں چینجز آ گئے؟ کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری خود نہیں لی تھی، جو اس کے پڑھنے والے لوگ تھے، جو علماء تھے، ان پر دیا تھا ذمہ داری، لیکن انہوں نے اس میں بعد میں چینجز لا دیے۔ یہ چیز قرآن کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کی یہ احسان ہے ہم پر، اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ایسا نہیں ہونے دیا قرآن کے ساتھ۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہ اللہ نے ہماری ہدایت کا راستہ ہمیشہ ہمارے لیے صاف رکھا، پاک رکھا۔ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمارے ساتھ، اس میں قرآن 1 نمبر پر آتا ہے، 1 نمبر پر، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے، اور اس کو اللہ نے خود بچائے رکھا ہے۔ اور ہمیں جتنا بھی قرآن یاد ہے، ہم سب اس اللہ کے پلان کا حصہ ہیں، ہم سب۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے ساتھ۔ یہ ایپیسوڈ یہاں پر کرتے ہیں ختم، لیکن ایک لاسٹ بات ہم کہہ دینا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ ہم گناہوں سے جہاں تک بچنے کی بات ہے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا وہ لیلۃ القدر والے ایپیسوڈ میں، جسٹ اس سے پہلے والے میں، یہ ایکچولی وہ سیریز کا حصہ نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنا ہے، اور ماحول ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ سو ہم نے خود یہ چیز دیکھا ہے کہ اگر ہم کو کوئی ریمائنڈ کرنے والا رہے گا نا، جو ہم کو یہ بتائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اگر ہم کسی چیز پر اسٹرگل کر رہے ہوں گے، ہم کو کسی بات پر میرا من اگر اس طرف جا رہا ہوگا، تو ہم اگر کسی سے شیئر کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ہو پاتے جو میرے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کو سمجھا پاتے کہ دیکھو یہ صحیح ہے، غلط ہے، اور ہم کو ایڈوائز کر پاتے، ہم کو دل سے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اللہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے میرے ساتھ، کوئی نہیں کرتا ہے۔ اس کے لیے خود ہم بھی رسپانسیبل ہے کہ ہم لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے، ہم لوگوں سے بات نہیں کرتے ہیں کھل کے۔ 2 بار کوشش کیا تھا ہم نے پچھلے کہ کوئی گروپ بنایا جائے سوشل میڈیا میں، جس میں کہ کچھ لوگ ہوں اور وہاں پر دین کی بات ہو، بٹ دونوں بار کامیاب نہیں رہے ہم، اور ہم فرسٹریٹ ہو گئے ایک ٹائم پر جا کر۔
وہ میری پرابلم ہے کہ ہم کو برداشت نہیں ہوتا ہے تو غصہ جلدی آ جاتا ہے. بٹ اس بار ہم یہ چیز اپنے اوپر لے ہی نہیں رہے. یہ چیز من میں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا کچھ سیکھا ہے، اتنا کچھ سیکھا ہے اس سیریز کے ذریعے. کچھ نہیں ہے ایسا ہم جیسے سمجھتے ہیں جس کو ہم نے نہیں بتایا ہو. مطلب کہ آپ جسٹ امیجن دا فیکٹ کہ اسلام کے اندر جتنی بھی طرح کی برانچز ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ حدیث کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، ان کی انڈرسٹینڈنگ کی بات کرو، ہسٹری کی بات کرو، صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے، جو ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے کیسے بات کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو فیملی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ہمیں نان مسلم کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کی عبادت کیسی کرنی چاہیے. ایسی کون سی چیز ہے؟ آپ ایک چیز کا نام بتا دیجئے جس کو اسلامک اسٹڈیز کے اندر کیا جاتا ہے اور ہم نے اس سیریز میں اس کو نہیں بتایا ہو. ایک چیز کا نام بتا دیجئے. اگر آپ بتا دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کو انکلوڈ کریں گے لاسٹ ایپیسوڈ میں، ضرور، وعدہ ہے میرا. بس آپ کمنٹ میں بتا دیجئے کہ یہ ایک ٹاپک ہے جس کے بارے میں تم نے بات نہیں کرا اس سیریز میں، ایک سبجیکٹ جس کے بارے میں بالکل بات نہیں کرا. اگر ہے آپ کے پاس تو بتائیے. آپ نے جب اتنا کچھ سیکھا ہے، آپ اس کو ایسے ہی جانے دو گے؟ رمضان ختم ہو جائے گا اور سب کچھ ختم. اچھا نہیں لگے گا ہم کو، آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا ایک ٹائم کے بعد. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مل کر کمنٹ سیکشن میں ایک دوسرے سے باتیں کرو جو لوگ ریگولر ہیں، کیونکہ جو لوگ ریگولر ہیں وہیں یہاں تک ہے نا. کون آئے گا اتنا دور تک جس نے نہیں دیکھ رکھا شروع سے؟ 27 ایپیسوڈ ہے یہ، کون آئے گا یہاں تک؟ تو آپ لوگ باتیں کرو اور کوئی گروپ بنانے کی کوشش کیجیے. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں دل سے، ٹھیک ہے. پہلی بار ہم کچھ پریکٹیکلی مانگ رہے ہیں آپ سے. اس سے پہلے تو ہم نے بس یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں تک بات پہنچائیے، میرے لیے دعا کیجیے. یہ کچھ پریکٹیکلی کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں پہلی بار. اور یہ آفر جو ہے وہ آنے والے کچھ دن تک، بیسکلی اس رمضان تک ویلڈ ہے. اس رمضان کے بعد کوئی ہم سے نہ کہے اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ بھائی وہ آفر کہاں گیا، وہ گروپ کہاں گیا. ہم کو نہیں پتہ فیوچر میں کہاں ہوں گے ہم، کہاں ہوں گے آپ. تو آپ وہ کوشش کیجیے وہ گروپ بنانے کی. اور ایک کنڈیشن جو ہم اپنی طرف سے دینا چاہیں گے کہ اس کے اسپیکر ہم نہیں ہوں گے. اس گروپ میں میسج مین ڈالنے والے ہم نہیں ہوں گے. ہم اس کے پارٹ ہوں گے، ہم اس کے ممبر ہوں گے، بٹ ہم اس کے لیڈر نہیں ہوں گے. بہت ہو گیا، بہت بول لیا ہم، آپ نے بہت سن لیا. اب ہم تھوڑا آپ کو سننا چاہتے ہیں. مطلب کوئی انسان کتنا بول سکتا ہے؟ آپ ہی ذرا سوچیے، ہم کتنا بول چکے ہیں، کتنا، گھنٹوں گھنٹوں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم تھک گئے ہیں بولتے بولتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں اس لیے ہم کچھ نہیں بولیں گے. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو پرابلمس ہوتے ہیں. اسی لیے تو ہم لوگوں سے الگ ہیں، اسی لیے تو ہم ایک دم سب سے چھٹے ہوئے ہیں. تو ہم وہاں پر ہوں گے انشاءاللہ. بٹ پہلے آپ اگر کوئی گروپ بنانا چاہتے ہو تو بناؤ. اس میں نہ ہم کو ایڈوائس دیں گے، نہ ہم کسی چیز کے لیے کہیں گے، نہ کسی چیز سے روکیں گے. آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لو اپنے آپ میں، ٹھیک ہے. اور کوئی کمیونٹی ہو اگر وہ بن جائے تو ہم کو ایڈ کر دیجیے گا. اگر نہیں ہوتا ہم کو کوئی پرابلم نہیں، ہم آپ سے کوئی شکایت نہیں کریں گے. جسٹ اے ریکویسٹ، ماننا نہیں ماننا آپ کی مرضی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اور زیادہ عبادت کرنے کی جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہے، اور ان ساری عبادت میں اللہ کے لیے خالص عبادت کرنے کی اور اس کو قبول فرمائے اللہ. اور ہمارے لیے آنے والی زندگی کو جو بھی رمضان کے بعد ختم ہو جائے گا آسان کر، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما اور گناہوں سے دور رکھ. آمین رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.